محترم سامعین کرام، حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی جامعہ سراج العلوم، جامعہ اسلامیہ سراج العلوم کے مائناز اساتذہ میں سے ایک استاذ ہیں۔ الحمدللہ تمام فنون میں دسترس انہیں حاصل ہے۔ یہ نحوی بھی ہیں، صرفی بھی ہیں اور شعری ذوق بھی رکھتے ہیں اور ادب کی دنیا سے واقف ہیں۔ حضرت انتہائی مصروف ترین علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ اس وقت کھڑولی میں ان کا بیان ہے، خطاب ہے، لیکن سیرت النبی کوئز کمپٹیشن کو اتنا سراہتے ہی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے باوجود میں آپ کے یہاں آؤں گا اور 5 منٹ گفتگو کروں گا لوگوں کے سامنے، تو آپ سب کی عزت افزائی کے لیے، ہماری عزت افزائی کے لیے مولانا تشریف لائے ہیں 5 منٹ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم۔ آج کی اس عظیم الشان مجلس کے صدر محترم اور سیرت النبی کوئز کمپٹیشن کے سربراہ جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا محمد مصور الاسلام صاحب ندوی دامت برکاتہم، امام و خطیب مکہ مسجد شانتی نگر، خوبصورت اناؤنسر، یعنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے فرض کو انجام دینے والے اناؤنسر حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب ندوی، اور سامنے ہمارے حضرت مولانا تہذیب الاسلام صاحب مدظلہ العالی، مولانا عبداللہ صاحب قاسمی اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں، معززین الشہر ہیں، دانشوران قوم و ملت ہیں، پردے میں تشریف فرما خواتین اسلام ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، اسکول اور کالج سے تعلق رکھنے والے احباب بھی ہیں، اور مدارس و مکاتب دینیہ سے متعلق بچے اور بچیاں بھی ہیں۔ یہ موقع تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا کچھ نہیں۔ آج بھی مکہ مسجد میں جو مکتب چلتا ہے، جس مکتب کے اندر ہمارے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم اور اسلامی تربیت سے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آراستہ کیا جا رہا ہے، اس کا سہرا بھی حضرت مولانا مصور الاسلام صاحب ندوی دامت برکاتہم اور ان کے ساتھ جو اساتذہ کرام یہاں تعلیم اور تربیت کی خدمت پر مامور ہیں، ان کو اور اس مسجد کی انتظامیہ کو، اراکین کو اور یہاں کے نوجوانوں کو اور ان کے رفقائے کار کو جاتا ہے۔ میں صرف یہاں پر ان دونوں کاموں کے لیے مولانا مصور الاسلام صاحب اور ان کے تمام رفقا کو دلی مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ یقین جانیے حضرت مولانا نے اس پرآشوب ماحول کے اندر جو کام شروع کیا ہے اور جس کی پذیرائی بھی اسکول کے طلباء، کالج کے طلباء، مدارس اور مکاتب کے طلباء خوب کر رہے ہیں،
اور پورے شہر کے اندر اسے سراہا جا رہا ہے، بلکہ بیرون شہر اب تو میڈیا کا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ حضرت والا کی اس خدمت کو جو کوئز کمپٹیشن کے نام سے سیرت النبی کے عنوان پر انہوں نے شروع کیا ہے، یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بہت ہی کامیاب ہے۔ اسی لیے بڑی تعداد کے اندر اس میں بچوں نے، بچیوں نے شرکت بھی کی ہے، بڑی تعداد میں طلبہ نے کامیابی حاصل کی ہے، جنہیں آج انشاءاللہ بزرگان ملت کے ہاتھوں سے انعامات سے نوازا جائے گا، اعزازات سے نوازا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر کے دوسرے بچوں کے حوصلوں کو بھی انشاءاللہ مہمیز ملے گی۔ میں مولانا کی تعریف کرتا ہوں کہ نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسو، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اس قافلے کی، ملت اسلامیہ کی سالاری کا، سرداری کا اگر بیڑا اٹھانا ہے تو اس کے لیے اپنی نگاہ کے اندر بڑی بلندی ہونا چاہیے۔ جیسے شاہین کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ نہیں، تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ ملت اسلامیہ شاہین کی طرح سے اپنی پرواز کو بلند رکھے، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو مضبوطی عطا کرے۔ وہ کام حضرت مولانا مصور الاسلام صاحب ندوی دامت برکاتہم نے کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور ہمارے بچوں اور بچیوں کے حوصلوں کو پروان چڑھانے کی انہوں نے ایک بہترین کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو، کوشش کو دنیا اور آخرت کے لیے باعث نجات اور سعادت بنائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج چاہے گھر کا ماحول ہو یا باہر کا ماحول ہو، ہمارے بچوں کے پاس، خود ہمارے پاس، ہماری بچیوں کے پاس کہاں فرصت ہے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام اور صحابیات کے تذکرے سے جوڑنے کا، قرآن کریم سے وابستہ ہونے کا۔ لیکن نہیں، مولانا نے اس کے اندر ایک دلچسپی کا سامان پیدا کر دیا۔ یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے۔ پہلے تو لوگ گل بکاؤنی کے قصے پڑھ کر کے اپنے علاقے کے تحصیلدار بن جاتے تھے، اس لیے کہ ناخواندگی عام تھی۔ آج تعلیم عام ہے، اور اس تعلیم کے میدان میں وہی لوگ آگے بڑھ پائیں گے جو کمپٹیشن میں بھی آگے ہوتے ہیں۔ تو کمپٹیشن کا جو جذبہ انہوں نے پیدا کیا ہے، مسابقتی جذبہ اور حوصلہ بچوں کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، خود ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالاستیعاب پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن کریم کے علوم سے، اس کی تشریح اور تفسیر سے واقفیت حاصل کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بڑا کام حضرت مولانا نے شروع کیا ہے، اور مکہ مسجد سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہاں کے نوجوان بھی قابل مبارکباد، اراکین و انتظامیہ بھی قابل مبارکباد، پڑھانے والے اساتذہ بھی قابل مبارکباد، اور ان کے معاونین بھی قابل مبارکباد ہیں۔ یہاں ہم نے دو گروہ کو یہاں پر بچوں کو بھی دیکھا، انہوں نے بھی اپنی سرگرمیاں آپ کے سامنے کس خوبصورتی کے ساتھ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو قبول فرمائے، اور سیرت النبی کوئز کمپٹیشن سے جو کام ہو رہا ہے، اللہ اسے بھی خوب فروغ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔